فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، سورہ مائدہ چھٹے پارے میں، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ یہ بطور خاص عورتوں کو حکم دیا، سورہ نور کی تعلیم دو، عورتوں کو سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو پڑھنے کا حکم دو، سورہ نور۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے، تو میرے ساتھی نے کہا اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی کے لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ نور کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت، پاکیزگی کا بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ نیز مشرکہ عورت اور زانی عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانی عورت سے نکاح کرنے کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی۔ اسی طرح لعان کے احکام بیان کیے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ اس سورہ نور میں بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ مضمون آپ کے سامنے سورہ نور کا میں نے بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں زنا کرنے والوں کے متعلق حکم ارشاد فرمایا اور زانی یعنی زنا کرنے والوں کی شرعی حد بیان کی۔ ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ کھائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود رہے، یعنی مسلمانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو یہ سزا دی جائے۔ یہاں غیر شادی شدہ، آزاد اور مکلف مرد اگر زنا کر بیٹھے، یعنی جو غیر شادی شدہ ہے اور آزاد ہے، ہمارے زمانے میں سبھی آزاد ہے، غلام تو ہے نہیں، کیونکہ غلام اگر زنا کر لیتا تو اس کی سزا عادی ہوتی ہے۔ تو غیر شادی شدہ ہو، آزاد ہو اور مکلف ہو، یعنی دین اسلام کے احکامات اس پر لاگو ہوں، وہ پاگل نہ ہو، اس کی عقل سلامت ہو، بالغ ہو، ایسا شخص اگر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اب قاضی اسلام پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو یہ سزا دے۔ وہ سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ غیر شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد اگر اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جماعت کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام کا بیان شروع فرمایا کہ یہ اللہ کی نافذ کردہ سزائیں ہیں، بیان کردہ سزائیں ہیں، ان کو حاکم اسلام، قاضی اسلام، مفتی اسلام اس کو نافذ فرمائے، اور جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو تو اس کی یہ حد ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ افراد، مرد و عورت شادی شدہ، وہ اس
بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو اب ان کی سزا کوڑے نہیں ہے، ان کی سزا ہے رجم، سنسار کرنا۔ یہ اسلامی حدود ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ سزائیں نہیں ہیں۔ یہ اتنی سخت سزائیں رکھنے کا مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس گناہ سے بندہ بچے۔ تو شادی شدہ افراد اگر یہ کر لیں تو ان کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ سنگسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے، آدھا جسم اس کا زمین میں ہو اور آدھا اوپر ہو، اب اس کو لوگ پتھر ماریں، پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیں، مر جائے۔ یہ ہے زنا کی سزا، شرعی سزا جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ یہاں سورہ نور میں غیر شادی شدہ لوگوں کی سزا اگر وہ اس بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اس میں صرف الزام سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کسی نے کسی کو الزام لگا دیا تو جب تک وہ 4 گواہوں سے اس کے زنا کو، اس کی بدکاری کو ثابت نہ کر لے، تب تک اس کی حد، اس کی سزا نہیں ملے گی اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے کچھ معاملہ بس ایسے ہی دیکھا، آدھا پکا آدھا کچا، جا کے آپ نے تہمت لگا دی، آپ نے اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زانی کہہ دیا۔ بلکہ یہ سزا ایسی تھوڑی ہے کہ کسی ایک کے کہنے سے، 2 کے کہنے سے جو ہے اس پر حد لازم ہو جائے گی، اس پر سزا جاری ہو جائے گی اور اس کو جناب یا کوڑے لگائے جائیں گے یا شرعی سزا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اگر کسی نے بالفرض زنا ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اس کو گواہوں سے ثابت کرنا ضروری ہے، اور وہ گواہ 4 عادل مرد ہوں، اس کی گواہی ہے۔ اور اس طرح اس نے دیکھا ہو کہ جیسا کہ سرمے کی سلائی سرما دانی میں گم ہو جائے، صرف بات کر دینے سے کہ مرد و عورت آپس میں بات کر رہے تھے اور اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے تو وہ معاذ اللہ بدکاری کر دی اور اس نے اعلان کر دیا لوگوں میں۔ جب تک کہ 4 مردوں سے جو کہ عادل ہوں، متقی ہوں، وہ ثابت نہ کر سکے، تب تک زنا کی سزا قاضی اسلام نہیں دے سکتا۔ اچھا 4 گواہ بھی ہو گئے تو اب ایسا نہیں ہے کہ 4 گواہوں نے آ کے، 4 بندوں نے آ کے گواہی دے دی کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے، اس کے بعد بھی قاضی اسلام سوالات کرے گا، ہر ایک کو بلا کر قاضی اس سے سوال کرے گا کہ کب ہوا، کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کس نے کیا، کس جگہ پر ہوا۔ اس طرح یہ قاضی ان 2 مردوں سے، ان 4 مردوں سے جو گواہی دے رہے ہیں زنا کی آ کر، ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے کیسے دیکھا، کہاں دیکھا، کب دیکھا، کس وقت دیکھا، اور ہر ایک سے الگ الگ سوال کرے گا۔ اور پھر کہیں جا کر اگر ثابت ہو جاتا ہے 4 مردوں کی گواہی سے اور قاضی اسلام کے پوچھنے سے، تو اب بدکاری کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اگر وہ غیر شادی شدہ تھا تو اس کو 100 کوڑے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی موجودگی میں 100 کوڑوں کی سزا، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس طرح مارے جائیں گے کہ وہ ہلاک نہ ہو، اس کا انتقال نہ ہو اور اس کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے، صرف گوشت تک اس کی ضرب رہے، گوشت سے آگے نہ جائے۔ پھر اس کی تفصیل ہے پوری۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ ہیں اللہ کی حدود، اللہ کی سزائیں کہ جو بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح یہ تو تھا کہ مرد و عورت بدکاری کر لیں، لیکن اگر کوئی مرد و عورت تو بدکاری نہیں کرتے، لواطت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سے بھی برا فعل ہے، اور اس برے فعل کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم لوط، جن کا گندا عمل تھا کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی سزا یہ تو نہیں ہے، لواطت کی سزا رجم کرنا، سنسار کرنا یا کوڑے لگانا، یہ قرآن میں جو سزا بیان ہوئی یہ زنا کی سزا ہے، لیکن قاضی اسلام اگر چاہے تو تعزیراً لوتیوں کو، یعنی اس طرح جو مردوں پر اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، یعنی مرد اور مرد آپس میں بدکاری کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ برا اور قبیح فعل کریں، تو ان کی سزا صراحتاً قرآن و حدیث میں تو بیان نہیں ہوئی، اس کو قاضی اسلام پر چھوڑ دیا۔ اگر قاضی جیسی سزا دینا چاہے وہ تعزیراً وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو لواطت زنا میں داخل نہیں، لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر سزا واجب ہوتی ہے۔ اور اس تعزیر میں صحابہ کرام کے چند قول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا کہ معاذ اللہ ایک مرد نے دوسرے مرد سے برا کام کیا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو ایک روایت کے مطابق اوپر سے پھینک دیا جس سے وہ مر گیا۔ تو اس میں پھر مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے۔ فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، تعزیراً جو یہ گندا کام کرے اس کو جلا دے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں ڈبو دیں، یہ قاضی اسلام کر سکتا ہے۔ تیسرا قول جو قاضی اسلام کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بلندی سے گرا دے اور اوپر سے پتھر برسائے۔ فاعل و مفعول یعنی لواطت کا فعل کرنے اور کروانے والے دونوں کا یہی حکم ہے کہ اس کو اس طرح سزا دے کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ہے کہ دنیا میں یہ سزا اس کو ملے گی جو بدکاری میں مبتلا ہوا، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس گناہ میں پڑا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ تھا تو سب لوگوں کی موجودگی میں 100 کوڑے، شادی شدہ تھا تو سب لوگوں کی موجودگی میں سنسار، بلکہ جو لوگ وہاں موجود ہوں گے سب کو پتھر دیا جائے گا اور وہ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ دنیا میں سزا ہے اور آخرت کی سزا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک میں بدکاری کی اور اس طرح کی مذمت بیان کی گئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس میں ایک شہوت رکھی ہے اور انسان بتقاضۂ بشریت اس شہوت کو پورا کرنے پہ مجبور ہے۔ تو اس شہوت کو پورا کرنے کا اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ ہے صرف نکاح شرعی، یا اپنی باندیوں سے، اپنے کنیزوں سے صحبت کرنا۔ اب چونکہ اس دور میں باندی اور کنیزیں تو ہیں نہیں، تو اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نکاح شرعی کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کیا جائے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ حرام ہے، خواہ وہ مرد مردوں سے کریں، عورت عورتوں سے کریں، جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سارے طریقے حرام ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے شہوت کو پورا کرنا، یہ سب طریقے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تو اپنی شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ جو اسلام نے دیا، اس طریقے سے پورا کریں گے تو اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس پر ثواب بھی ہے، اور وہ ہے نکاح۔ اور اگر وہی طریقہ نکاح کے بغیر پورا کیا جائے، اپنی شہوت کو نکاح کے بغیر پورے کرنے کی کوشش کی جائے کسی دوسرے طریقے سے، تو یہی طریقہ اس کے لیے وبال اور آفت بن جائے گا اور اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر استطاعت اور طاقت دی ہے تو نکاح کریں، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، نکاح کی استطاعت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، پاکیزہ ماحول دیں اور غافلوں کی صحبت سے اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں جو ویڈیو کے ذریعے سنیں گے اور جو آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول پاکیزہ ہو، دیکھنا آپ کا پاکیزہ ہو، نگاہ آپ کی پاکیزہ ہو، تو انشاءاللہ جو پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بدکاری کی طرف وہ بڑھتے ہیں کہ جو گندے ماحول میں ہوتے ہیں، گندی صحبتوں میں ہوتے ہیں، گندی بیٹھکوں میں ہوتے ہیں، دوستوں کی گندی گیدرنگ ہوتی ہے جس میں صرف فحش کلامی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جس میں لڑکی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، جس میں فلموں ڈراموں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ماحول میں اب پھر بدنگاہی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، زنا کے اسباب میں سے ایسا نہیں ہے اٹھ کے بندہ فوراً جو ہے نا بدکاری کر دے، اٹھ کے فوراً شروع ہو جائے، ایسا تھوڑی ہوتا۔ سب سے پہلے زنا کا دروازہ ہے آنکھیں، اس لیے حدیث میں فرمایا العینانی تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، سب سے پہلے آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ بدنگاہی آنکھوں سے ہوتی ہے، بدنگاہی ہوتی ہے انسان کے دل میں اس کا خیال بیٹھتا ہے، وہ دل دماغ کو حکم دیتا ہے، دماغ انسان کے جسم کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کام کر۔ دیکھنے سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کاموں کے قریب نہ جاؤ جو بندے کو بدکاری کی طرف لے جائیں۔ محرکات جو زنا کی طرف محرک ہیں، ایسے کام کے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم بدکاری میں پڑ جاؤ گے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور مسلمانوں کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایسے اسباب ہی اختیار نہ کریں کہ بندہ گناہ کے دروازے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اچھا دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی نگاہ، آپ کا دیکھنا پاکیزہ ہو۔ آج کل تو سوشل میڈیا کی تباہ کاری ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر ایک کے ہاتھ میں سینما گھر ہے۔ اب چاہے دیکھیں موبائل سے ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ موبائل چھوڑ دو، یہ بہت مشکل ہے۔ موبائل اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنی ہے، موبائل چھڑوانا اب کوئی نہیں بولتا موبائل چھوڑ دو، یہ گویا کہ پارٹ آف لائف بن گیا موبائل، انسان کا ایک زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب ہے اس کا استعمال، اب چاہیں تو آپ اس کا استعمال اچھا کریں، چاہیں تو اس کا استعمال غلط کریں۔ اس کے استعمال سے میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں، غلط فہمیاں ہو گئیں اور
کسی کا فون آیا، بیوی نے اٹھایا، شوہر ویسی شکی تھا، اس نے جناب بیوی کو بات کرتے دیکھا اور اس نے تہمت لگا دی، ساس نے اپنی بہو پر تہمت لگا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چھوٹی سی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہمارے جو نوجوان ہیں اور وہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر کیا گل کھلاتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ سب آیا ہیں، خبریں آتی ہیں اور اخباروں کی زینت بنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہ کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں۔ کسی رائٹر نے، کسی نے کہا کہ ہم جو کرتے ہیں نا، ہم وہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ ہوتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا بیان یہ کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، یہ میری سوچ ہے جو میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں۔ بندہ عمل بعد میں کرتا ہے، پہلے پلان کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے، وہ خواہ اچھا سوچے یا برا سوچے، وہ نیکی کا سوچے یا گناہ کا سوچے، پہلے اس کی سوچ ہوتی ہے، اور سوچ بنتی دیکھنے سے۔ اکثر خیالات دل پر آتے ہیں، دل کو خیالات کا مرکز بنایا گیا ہے، اور دل پر خیالات آنے کا سبب آنکھیں ہیں۔ بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، 90% گناہ آنکھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھتا ہے بندہ، دل کو خیال گزرتا ہے، دل دماغ کو حکم دیتا ہے، پھر انسان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت پر ذہن دیا گیا حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ یہ کیوں کہا؟ 90% گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے محبوب، اپنے ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، نیچے رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو لہذا پاکیزہ ماحول آپ اپنے آپ کو دیں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، نیکی تقوی پرہیزگاری کی باتیں، اچھے سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر رنگ چڑھے گا اور پھر آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ تو سب سے بڑا جو ایک انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے وہ برے دوستوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے انسان، یعنی دوست مروا دیتے ہیں انسان کو۔ آپ دیکھیں یار، ہمارے اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان اسکول کالجوں کے لڑکے ڈرگس میں مبتلا ہو گئے، چرسی بن گئے، موالی بن گئے۔ ماں باپ نے بھیجا تھا اسکول پڑھے گا میرا بچہ، ایجوکیٹڈ بنے گا، تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ غلط دوستوں کی صحبت اور ڈرگس پر لے آئی اس کو۔ تو یہ آپ نے بھی نظر رکھنی ہے، میرا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں نہیں بیٹھ رہا بھائی، اور خود ہم اپنے اس پر غور کریں۔ یعنی جو نوجوان اس کا عادی ہو گیا اس کی تو زندگی برباد ہو گئی، اب وہ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی یہ عادت کسی طرح چھوٹے، ورنہ اچھے اچھے گھروں کے ہم نے دیکھیں کہ بالکل ختم ہو گئے وہ۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کو اس برے مرض سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زنا کی مذمت پر احادیث سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے سر پر آ جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ بات پر پاک باز عورتوں کو تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تو بد کردار ہے، یہ تہمت ہے۔ ساس بہو کو کہہ رہی ہوتی ہے، بہو بعض اوقات ساس پر معاذ اللہ کردار کشی کر رہی ہوتی ہے، آگے تہمت کا بیان آ رہا ہے کہ جو عورتوں پر صرف بدگمانی کی وجہ سے تہمت لگاتے ہیں، صرف تہمت لگاتے ہیں، تو اگر وہ 4 گواہوں سے وہ تہمت، زنا کی تہمت ثابت نہ کر پائے تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہاں تو یار بات بات پر ہم کسی کو تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، وہ تو بد کردار ہے، ارے بھائی ہمیں پتہ ہے کہاں جاتا ہے یہ رات کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خاندانوں میں ایک دوسرے کو گالیوں میں تہمتیں دے رہے ہوتے ہیں، جس دن شرعی سزائیں نافذ ہو گئے نا، سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ پھر آپ دکان کھول کے آپ نماز پڑھنے چلے جاؤ کھلی رکھ کے، کوئی آپ کی چیز کو ہاتھ تو لگا دے۔ یہ اس لیے سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، اس لیے بیان کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں سزائیں نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں خود بچنا ہے۔ کیا قیامت کی اور آخرت کی سزا کم ہے؟ یعنی بندہ اس پر تو غور کرے، چلو ملکی قوانین میں ہمارے ہاں اس طرح قرآن کی سزائیں نافذ نہیں ہیں، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں پتہ چلے گا، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں گناہوں سے بچائے، اور دعا کرتے رہیں اللہ پاک گناہوں سے بچائے
اور ہمیں کسی قسم کی آزمائش نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے یار ہم نہیں جانتے، بڑے بڑے پھسل گئے، اس طرح کے واقعات ہیں، بڑے بڑے پھسل گئے۔ ابن سقا، بلعام بن باورا کیا تھے، وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا لکھا ہوا غالب آیا، ایمان کفر پر مرے، ایمان برباد ہو گیا۔ تو گناہ جو ہے نا، گناہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تہمت لگانا آپ یہ چھوٹا گناہ ہے کہ آپ نے جناب کسی پر تہمت لگا دی، بالخصوص ان شوہروں سے میں کہوں گا بات بات پہ شک کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر، بات بات پہ شک کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کیوں کر لی، یہ کیوں کر لیا، موبائل چیک کریں گے اگر، اور خود حضرت 30 مار خان بنے ہوئے ہوتے ہیں، 10 سے زیادہ لڑکیوں کے نمبر ان کے موبائل میں ہوتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی نے ایسا کر لیا کچھ، حالانکہ ایسا کیا نہیں ہوتا، اپنا شک وہ بیوی پہ مسلط کر رہے ہوتے ہیں، اور بات بات پر اس کو تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عورت شک کی ہوتی ہے اور وہ مرد پر شک کر رہی ہوتی ہے کہ آج لیٹ کیوں آئے، بار بار فون کرنا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو شکی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی اجیرن ہے، وہ کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ شک ہی کرتا رہے گا، وہ پریشان رہے گا۔ میرے بھائی شک کو ختم کریں اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ جو شوہر اپنی بیوی پر شک کرے گا کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، جو بیوی اپنے شوہر پر شک کرے گی کبھی بھی سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائیں نا جو شک والے نہ ہوں، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا بھی تو واجب ہے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ بالخصوص میں بیویوں سے جو زوجہ ہوتی ہیں ان کو عرض کروں گا، اس ویڈیو کے توسط سے جو میری اسلامی بہنیں سنیں، آپ بھی اپنے آپ کو تہمت سے بچائیں۔ آپ کیوں ہر کسی کا فون اٹھاتی ہو بھائی؟ جب ہر کسی کا فون اٹھاؤ گی اور خوش دلی کے ساتھ اور اچھے انداز میں نرم لہجے کے ساتھ آپ بات کرو گی تو شوہر تو شک کرے گا نا۔ عورت کو حکم ہے کہ اگر اجنبی سے بات بھی کرنی ہو تو ایسے لہجے میں کہ اس کے پسینے چھوٹ جائیں، سخت لہجے میں، یہ نہیں کہ نرم لہجے میں ہنس ہنس کے آپ بات کر رہی ہیں، اس کا دل تو پھر مائل ہوگا آپ کی طرف۔ اسلامی یہ قوانین، اسلامی احکام ہے کہ اگر عورت بالفرض کسی سے، کسی اجنبی مرد سے کوئی خریدتی ہے، کوئی سبزی والا، کوئی ٹھیلے والا، کوئی چوڑی والا، کوئی اس طرح لینے کا کوئی سامنا ہوتا ہے، تو ایک تو پردے کی حالت میں ہو، دوسرا اس نے ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے، ایسے سخت لہجے میں گفتگو کرنی ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ جائیں۔ ہاں، آپ کی ساری اچھی گفتگو، آپ کا نرم لہجہ یہ صرف آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا بناؤ سنگار صرف آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے 100 سال کی بڑھیا بن کر، نہ جناب اس کو کوئی کنگھی کرنے کا ہوش ہے، بالکل چڑیل بن کے رہے گی، اور جب پارٹی میں جائے گی، جب کسی کے محفل میں جائے گی، کسی شادی میں، تو وہ حور پری بن جائے گی بھائی۔ تو شوہر کو نفرت نہیں ہوگی پھر اس سے کہ میرے گھر میں تو بالکل بدبوؤں کے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں، میں کیسے جاؤں اس کے قریب۔ عورت کو حکم ہے میرے محترم اسلامی بھائیوں، بالخصوص اسلامی بہنیں، کہ وہ اپنے مرد کے لیے سنگار کریں تاکہ مرد کی نظر ہی نہ اٹھے۔ تم جب بڑھیا بن کے رہو گی گھر میں تو مرد دوسری طرف تو دیکھے گا۔ آپ گھر میں سنگار کریں صرف اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرنا نفلی 2 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ اسی طرح مرد کا اپنے عورت سے ہم بستری کرنا 2 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، جائز طریقے سے اپنی عورت سے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی احکامات ہیں جو اللہ پاک نے سورہ نور میں بیان فرمائے۔ اب میں تفصیل بیان کروں گا تو گھنٹے چاہیے، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر خود بھی میاں اور بیوی دونوں اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائیں۔ نہ شوہر غیر عورت سے بات کرے، نہ بیوی غیر مرد سے بات کرے، دونوں ایک اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور صرف شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، ختم بات۔ کوئی اجنبی کو کوئی دخل ہی نہ ہو، اور نہ عورت ہنسانے والی اور لبھانے والی، دل کو خوش کرنے والی اجنبی مردوں سے گفتگو کرے۔ یہ احکامات ہیں، یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا گھر سکون میں رہے گا، ورنہ جناب مردوں کی نگاہ بھی بیکتی ہے، عورتوں کی بھی نگاہ بیکتی ہے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے نا بدکاری کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، غیر شادی شدہ نے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ غیر شادی شدہ نے اگر بدکاری کر لی تو اس کی سزا 80 کوڑے، لیکن شادی شدہ اب بدکاری کر لی، ہمارے یہاں سزائے تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے نا کہ آپ نے غیر مرد کی امانت میں خیانت کی ہے، اور لازم ہے کہ اس سے معافی مانگیں۔ اب کیسے بولیں گے اس کو، اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ یعنی غیر مرد کی امانت میں خیانت کی،
تو اب اس عورت سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اگر وہ عورت ناراض تھی اور زبردستی آپ نے کی، اور اگر دونوں ہی شریک تھے تو دونوں کو اس مرد سے جو اس کا حقیقی شوہر ہے اس سے معافی مانگنا لازم ہے۔ کیسے مانگیں گے؟ وہ سنے گا کہ میری بیوی سے معاذ اللہ بدکاری کر لی تو وہ کیا معاف کرے گا؟ وہ تو اس کو بھی طلاق دے گا اور تمہیں بھی مار دے گا۔ تو پھر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فتنہ ہوتا ہے اور مرد جو ہے نا عورت کو یا تو ختم کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا میرے اہل میں میری بیوی میں کسی نے خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اب مرد کو یہ چاہیے کہ جس نے اس طرح کیا کہ وہ اپنے دل میں سچی توبہ کرے اور ان دونوں کو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ مطلب خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کے بالخصوص اس کے شوہر کو، اور اللہ پاک سے سچی توبہ کرے، اللہ نے چاہا تو معاف کر دے گا، ورنہ خیانت تو آپ کر چکے، یعنی جو اس طرح کرے گا وہ خیانت تو کر چکا۔ اب اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو وہ استغفار کی برکت سے اگر اللہ چاہے تو، ورنہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جس کا حق تلف کیا ہے وہ معافی دے گا، وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، لیکن علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر وہ بتاتا ہے تو فتنہ ہوگا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا کوئی بڑا فتنہ قتل و غارت گری تک بات پہنچ جائے گی، تو اب دل میں استغفار کرے اور سچے دل سے توبہ کرتے رہے، زندگی بھر استغفار کرتا رہے، اس گناہ کو یاد رکھے، اس پر توبہ تلہ کرتا رہے، اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے گا۔ تو یہ گناہوں سے بچیں میرے محترم اسلامی بھائیوں۔ اور اس طرف جو سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، تو سوشل میڈیا کا استعمال بھی کم کریں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس ماحول نے زانیوں کو، بدکاریاں کرنے والوں کو، شرابیوں کو، چرسیوں کو، موالیوں کو الحمدللہ متقی پرہیزگار بنا دیا۔ دیکھیں اچھا، جب یار ایک انسان کو برا ماحول گندا کر سکتا ہے تو اچھا ماحول اچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو آپ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں بٹھائیں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، سارے فلمیں ڈرامے بند کر دیں اپنے گھروں سے، صرف مدنی چینل چلائیں۔ آپ کو کیا ملے گا یار خبریں دیکھ کے؟ کیا کر لیا؟ وزیر اعظم بن گئے خبریں دیکھ کر؟ پر ٹائم پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، سیاست پہ بات کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو وزیر اعظم تھا وہ وہی رہے گا، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنی آخرت کی فکر کریں اور وہ کام کریں جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو۔ مدنی چینل آن کریں، سرے دست میں یہ مشورہ دوں گا، اور اس طرح گناہوں بھرے چینل کو آہستہ آہستہ ختم کریں۔ بس مدنی چینل آپ کے گھر میں چلے، اللہ رسول کی باتیں ہوں، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یہ اولاد آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مکے مدینے لے جائے گی، انشاءاللہ حج کروائے گی۔ ابھی سے یہ تربیت کا سلسلہ شروع کر دیں، بس آج سے نیت کر لیں، سارے فلمیں ڈرامے اچھے حکمت عملی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا اور شروع ہو جائے، بس نہیں چلے گا بھائی، ایک ڈنڈا آپ نے LED پہ مار دیا، ایک ڈنڈا بچے کو مار دیا۔ پیار محبت سے، حکمت عملی کے ساتھ آپ یہ کریں انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ کا گھر انشاءاللہ اسلامی گھر نہ بن جائے، مذہبی پورا گھرانہ نہ ہو جائے۔ تو آپ میرے سے کہیے گا، حکمت عملی بہت ضروری ہے، اور اچھے ماحول میں بیٹھیں، اللہ رسول کا جہاں ذکر ہو، نعت رسول سنی جائے، نعتیں پڑھی جائیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، دین کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن